زور مسلمان جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں، اس سامان سے لیس وہ جنگی ترانے پڑھ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، ناچ رہے تھے، اور دوسری طرف محبوب رب العالمین ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں اپنے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھائے دعائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے کہ الہ العالمین میری ان ساتھیوں کی مدد فرمانا، اگر آج یہ مارے گئے کافروں کے ہاتھ تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ الہ العالمین یہ تیرے بھروسے تیرے پر توکل کر کے نہتے ان ظالموں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، انہیں تیری مدد درکار ہے۔ اتنی دعائیں کر رہے تھے، ہاتھ اتنے بلند کیے کہ آپ کے شانوں پر آپ کی چادر مبارک پڑی تھی، وہ نیچے گر گئی۔ سیدنا ابوبکر نے پیچھے سے دیکھا، بھاگتے ہوئے آئے، چادر مبارک اٹھائی، آپ کے کندھوں پر رکھی اور کہا کہ بس کر دے یا رسول اللہ، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ کافر کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر نکلے، زمین سے ریت مٹھی بھر اٹھائی اور ظالم کافروں پر دے ماری، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، میں نے کیا، یہ مٹھی بھر تم نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی تمہارا۔ وہ اندھے ہو گئے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ مٹھی پر ریت کے جو چیز تم نے نہیں پھینکی، یہ تمہارے اللہ نے پھینکی ہے، تو ایسے ان کی آنکھوں میں پڑی کہ انہیں بھگدڑ مچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل کی اور وہ ہتھیاروں سے لیس کفار مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا اور ذلت بھری موت کا شکار۔ یہ اللہ کا ساتھ۔ حاضرین محترم، آپ جس ہستی کا عرس منانے آئے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے سچے غلام تھے، وہ بھی اللہ پر توکل کرنے کی ایسی ہی مثال تھے جنہوں نے اپنے مرشد کے حکم پر صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس وقت کے اس جنگل میں، اس دور دراز علاقے میں آ کر بسے، اور رب ذوالجلال نے اس جنگل میں منگل کر دیا۔ اس موڑا شریف کو نسبت رسولی کا گہوارہ بنا دیا، جہاں کا فیضان دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، جس کا ثبوت آپ لوگ اور آج کا اجتماع۔ سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال توکل کی کہ یاغستان کی سلطانی چھوڑ کر اپنے والد گرامی کے حکم پر اللہ پہ توکل کر کے موڑا شریف میں آ کر بیٹھے اور نسبت رسولی کا شجر لگایا، جس سے آج میں اور آپ فیض یاب ہو گئے۔ ہمارے پیر و مرشد شیر شاہ غازی اعلی حضرت الحاج پیر ہارون الرشید مدظر اللہ علیہ اس کی مثال ہے۔ 1960 میں جب آپ اس مسجد پر تشریف فرما ہوئے تو تنہا تھے، سب مخالف تھے، سارا خاندان مخالف تھا، یہاں تک کہ آپ کے والد محترم غوث المعظم کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خلفاء وہ مخالف ہو گئے، انہوں نے بھی ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنا لی۔ جو غوث المعظم کی زندگی میں آپ کے پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے تھے، انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی، لیکن ہمارے پیر و مرشد نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس مسلک کو سنبھالا، آپ کی خدمت کے لیے، نسبت رسولی کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایسا ساتھ دیا
کہ جس کے آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، اور جس کی دوسری مثال اس وقت دنیا میں نہیں ملتی کہ وہ پودا نسبت رسولی کا جسے سرکار مولوی نے لگایا تھا، ہمارے پیر و مرشد شیر شاہ غازی نے اسے ایک تناور درخت بنا دیا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ کتنا احسان ہے ہمارے رب کا کہ ہمارا تعلق ایسی ہستیوں سے، ایسی تعلیمات ہیں ہمارے سامنے عزیزان محترم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے بہن بھائیوں، نسبت رسولی سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بچوں، یہ جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا بھی، اس گفتگو کا بھی، انسانی زندگی کا بھی، کہ اللہ پر جو توکل کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی کارسازی فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو وہ چاہتی ہے وہ کر کے رہتی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو اتنا عطا فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، انسان کے سوچ اور خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ اتنا قوی ہے، اتنا عزیز ہے، اتنا با اختیار ہے، اور اتنا با اختیار اور طاقتور اور اتنا بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء والقوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ کیوں کہ وہ سب سے زیادہ قوت والا ہے، کیوں کہ وہی با اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اب سوچیں کہ آپ اس ذات کی بارگاہ میں سواری کرتے ہیں، اس ذات کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں آپ نے، جو چاہے کر سکتا ہے، جو ساری کائنات کی ربوبیت فرماتا ہے۔ آپ تو اس کے محبوب کے غلام ہیں، اس کے محبوب سے نسبت رکھنے والے ہیں، آپ تو اس کے محبوب کے عشق میں اس پہ توکل کرتے ہوئے اس کے بندے کی یاد بنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ پھر بھلا اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں کیسے خالی چھوڑ دے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہاتھ تو وہ کھینچتا ہے دینے سے کہ جس کے دربار میں کمی ہو، وہ تو غنی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل کرم اور مہربانی ہے کہ رب العزت نے ہمیں آج کی یہ محفل عطا فرمائی، ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنے دلوں میں اپنی تکلیفیں اپنی پریشانیاں لے کر ہم یہاں حاضر ہیں۔ آخر میں ایک بات صرف کرنا ضروری ہے، جو میں اکثر بہت مدتی سے جو بات کرتا ہوں، یاد رکھیں، کیونکہ آپ جاتے بھی آتے جہاں رہتے ہیں آپ وہاں بھی کئی لوگ آپ کو اس قسم کے ملتے ہیں، کوئی آپ کے عقیدے پہ طنز کرتا ہے، کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے، کوئی مناظرہ کوئی سننے آپ چلے جاتا ہے۔ یاد رکھیں آپ رحمت للعالمین سے نسبت رکھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے چاہنے والے اور ماننے والے، اس بات کو ذہن نشین کرنے کے قولاً فعلاً عملاً کسی ایسی چیز کا ساتھ نہ دیں، ہر ایسی چیز سے اجتناب کریں، دور رہیں جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی امت میں، آپ کے غلاموں میں تفرقے کا باعث ہے، لڑائی کا باعث ہے، جھگڑے کا باعث ہے،
فساد کا باعث ہو، قولن فعلن عملن، ہر ایسی چیز کی حوصلہ افزائی کریں، ہر ایسی چیز کا ساتھ دیں جو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جو رحمت للعالمین کے غلاموں میں محبتوں کو بڑھانے والا، قربتوں کو بڑھانے والا، اس لیے کہ آپ لوگ راستہ بنانے والے ہیں، پل تعمیر کرنے والے ہیں، آپ لوگ دیواریں کھڑی کرنے والے نہیں۔ آپ کی اس محفل کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، جانی بھی مالی بھی خدمت کرتے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو سامان سمیٹنے میں لگتے ہیں، ان میں جانی بھی اور مالی، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے، ان کے وہم و گمان سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس عرصے میں فوت ہو گئے، جن کا تعلق نسبت رسول سے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گناہ خطائیں غلطیاں معاف فرما کے نبی کریم علیہ السلام کے قدم عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سر، اللہ تعالیٰ ان صحت و تندرستی ان کے فیضان سے ہمیشہ ہمارے سینے میں، ہماری آنکھیں منور ہوتی رہیں، سیراب ہوتی رہیں۔ الہ العالمین، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، یا ستار و عیوب، تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ یا الہ العالمین، تیری ذات غفار الذنوب ہے، ہمارے گناہ معاف فرما۔ مولا تو کریم الاحسان، تو نے ہمیشہ ہم پر احسان فرمایا ہے، تا دم مرگ احسان فرمانا، اور مرنے کے بعد بھی اپنے احسانات جاری رکھنا۔ الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرما، آپ کی نسبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرما۔ مولا کریم، ایمان کامل عطا فرما اور اس پر استقامت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما۔ الہ العالمین، حاضرین محفل کی ساری مرادیں، التجائیں، دعائیں قبول فرما۔ الہ العالمین، محتاجوں کو غنی فرما، بے حساب و بے شمار عطا فرما، کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ مولا کریم، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، کہ بے شک تو عزتوں کی حفاظت کرنے والا۔ الہ العالمین، ہم تیرے گناہگار، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے دربار میں پیش ہوئے ہیں مولا۔ الہ العالمین، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی ریاضت ہے مولا، نہ ہمیں مانگنے کا طریقہ ہے، نہ دعاؤں کا طریقہ ہے، لیکن تیری ذات رحمان، تیری ذات رحیم ہے، تیری ذات قدیم الاحسان ہے، تو مالک الملک ہے۔ ہم پکارنے والے ہیں، تو سننے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، تو دینے والا ہے۔ مولا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کہ تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا رازق، تو ہمارا رب، ہمارے آبا کا رب، تو ہی رب العالمین مولا۔ مولا کریم، آج کے دن کسی کی جھولی خالی نہ چھوڑ۔ لوگ تیری بارگاہ میں سوالی بن کے آئے تھے، مانگتے مانگتے آئے تھے مولا، ایسا رحم فرما کہ یہ بانٹتے بانٹتے جائیں۔ الہ العالمین، یہاں آنے والے ہر فرد کو رحمت للعالمین کی رحمتوں کا مظہر بنا، نسبت رسولی سے ہر ایک کا سینہ منور فرما دے۔ مولا، یہ جس گھر میں رہے، جس شہر میں رہے، جس محلے میں رہے، جس گلی میں رہے، وہاں یہ نسبت رسولی کا نور عام کرتے ہیں۔
تیرے محبوب کی دی ہوئی محبتوں کے پیغام کی خوشبو کو پھیلاتے رہے. الہ العالمین اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانی سے ہمیں بار بار یہ سعادت عطا فرما. ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے آئندہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.